السلام علیکم۔ ناول محبت درد دیتی ہے بائی نفیسہ سعید۔ خدا کی قدرت دیکھو، ایک ہی گھر میں رہنے والی دو سگی بہنیں اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق۔ پیاز چھیلتی شہناز نے ایک نظر صوفے پر بیٹھی شیزا پر ڈالتے ہوئے حلیمہ کو مخاطب کیا۔ صحیح کہہ رہی ہو، ایک اتنی خوبصورت کہ سمجھو ہاتھ لگائے تو میلی ہو جائے، اور دوسری عام سی شکل و صورت والی لڑکی جیسے ساری لڑکیاں ہوتی ہیں۔ حلیمہ کا تجزیہ اپنی عقل سے بڑھ کر تھا۔ بے وقوف میں بات شکل کی نہیں کر رہی، میں تو دونوں کے اخلاق کا فرق واضح کر رہی ہوں۔ ایک طرف آگ کے گولے جیسی فلزا بی بی اور دوسری طرف نرم اور ٹھنڈی ہوا کے مانند اپنی شیزا بی بی۔ شہناز ڈرامہ دیکھنے کی بے حد شوقین تھی، اس لیے اس کی گفتگو میں بھی حلیمہ کو کسی ڈرامے کا ڈائیلاگ محسوس ہوا، لیکن کس ڈرامے کا تھا یہ اسے سوچنے پر یاد نہ آیا۔ شہناز گلاس دھو کر مجھے پانی پلاؤ۔ اس سے قبل کہ حلیمہ کوئی جواب دیتی، کچن کے دروازے پر فلزا آن کھڑی ہوئی، جو غالباً ابھی ابھی یونیورسٹی سے واپس آئی تھی۔ اس کی آواز سنتے ہی حلیمہ گھبرا کر فوراً سائڈ پر ہو گئی، مبادا کہیں اسے حلیمہ کا اس طرح فریج کے پاس کھڑے ہونا برا نہ لگے۔ اور تم وہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ باہر نکل کر میرے جوتے صاف کرو۔ جانے یونیورسٹی میں کہاں سے ان میں کیچڑ لگ گئی ہے۔ حلیمہ کو مخاطب کرتے ہوئے اس کے لہجے میں فخر و مغرور کے ساتھ ساتھ حقارت کا عنصر بھی نمایاں ہو گیا۔ جی جی اچھا۔ وہ تیزی سے اس کے قریب سے گزرتی کچن سے باہر نکل گئی۔ کسی سے کام کروانے کے لیے ضروری نہیں کہ اسے احساس دلایا جائے کہ ہم تمہیں اس کام کی اجرت دیتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں کہ تم ہمارے ملازم ہو۔ آپ وہی کام نرم لہجے اختیار کرتے ہوئے بھی حلیمہ کے لیے کہہ سکتی تھیں۔ اس کے دو فائدے ہوتے، ایک تو حلیمہ کا دل خوش ہو جاتا اور وہ زیادہ محنت اور محبت سے آپ کے جوتے صاف کرتی، دوسرا آپ کا نرم اور غرور سے عاری لہجہ اللہ تعالیٰ کو پسند آتا، اس کا اجر آپ کو ضرور ملتا۔ اس کے واپس پلٹتے ہی شیزا نے نرم لہجے میں اسے سمجھانا چاہا، اللہ تعالیٰ کی مجھ پر بڑی نظر کرم ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگا لو کہ اس نے مجھے کس قدر حسین بنایا ہے، بالکل مکمل اور پھر ہر عیب سے پاک۔ لاؤنج میں لگے قد آدم شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر فلزا نے اپنا اچھی طرح جائزہ لیتے ہوئے شیزا کو جواب دیا، ہر عیب سے پاک ذات صرف اللہ کی ہے۔ شیزا کو اس کا یہ آخری جملہ بہت برا لگا۔ یہ بھی سبب تھا وہ جو ٹوکے بنا نہ رہ سکی۔ شکل و صورت کی خوبی اچھے اخلاق کے ساتھ ہی بھاتی ہے، ورنہ برے اخلاق سب کچھ تہس نہس کر دیتے ہیں۔ چینل سرچ کرتے ہوئے اس نے آہستہ آواز میں کہا، پتہ نہیں کیوں شیزا، کبھی کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دوسرے لوگوں کی طرح تم بھی میری خوبصورتی سے جلنے لگی ہو۔ اپنے سلکی بال کندھے تک آتے جھٹک کر بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے شیزا کے سامنے بالکل سامنے آن کھڑی ہوئی۔ غلط فہمی ہے آپ کی، کیونکہ اپنی نظر میں خود دنیا کی حسین ترین لڑکی ہوں، اس لیے مجھے کسی اور سے جلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلزا کی بات نے شیزا کو تھوڑا سا دکھی ضرور کیا، مگر جلد ہی اس کی عادت سمجھ کر وہ اپنا دکھ اندر ہی پی گئی۔ میری مانو تو کوئی اچھی سی کریم استعمال کرو، کیونکہ جب سے تم کالج جانے لگی ہو تمہاری گندمی رنگ جل کر سانولا ہو گیا ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ مزید جل کر تم کالی ہو جاؤ، پھر یقین مانو مما پاپا کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، تمہارا رشتہ نہیں ملے گا۔ فلزا دھیمی آواز میں ہنستے ہوئے بولی۔ وہ کیا کہنا چاہتی تھی شیزا اچھی طرح سمجھ گئی۔ جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھے ضرور ملے گا، آپ پریشان نہ ہوں، اسے جواب دے کر وہ اندر کمرے میں آ گئی۔ وہ یونیورسٹی سے گھر لوٹی تو لاؤنج سے آتی ہوئی آوازیں سن کر باہر ہی رک گئی۔ کوئی مہمان آیا ہے کیا؟ اس نے قریب سے فرش دھوتی حلیمہ کو مخاطب کیا۔ جی ہادی بھائی آئے ہیں۔ ہادی بھائی؟ حلیمہ کے جواب نے اسے تھوڑا سا حیران کر دیا۔ وہ تو اس رات کی دعوت کے بعد سے ہادی کو بالکل بھول چکی تھی، مگر آج حلیمہ کے انداز اسے ایسا محسوس ہوا جیسے ہادی اس کی غیر موجودگی میں اکثر ہی یہاں آتا رہتا ہے۔ اس نے حلیمہ کو جواب دینا ضروری نہ سمجھا، بیگ سے اپنا شیشہ نکال کر خود کا اچھی طرح جائزہ لیا، بالوں میں برش پھیرا، لپسٹک کا رنگ تھوڑا گہرا کیا۔ وہ چاہتی تھی کہ ہادی اس کی خوبصورتی دیکھتے ہی اپنے شکل و صورت کے کمتر ہونے کا احساس میں مبتلا ہو جائے۔ اسے اپنی 2 سالہ یونیورسٹی لائف میں یہ اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ کس طرح قابل سے قابل لڑکے اسے اپنے سامنے دیکھ کر بات کرنا بھول جاتے اور بے وقوفوں کی طرح آنکھیں کھولے بس اسے ٹکر ٹکر دیکھا کرتے۔ اور یہی سب توقعات ہادی سے رکھتے ہوئے وہ لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ سامنے والے صوفے پر شیزا بیٹھی تھی، اس کے سامنے یقیناً ہادی تھا، جس کی پشت فلزا کی جانب تھی۔
کون آیا ہے؟ تمہاری ہنسی کی بڑی تیز آواز لاؤنج سے باہر آ رہی ہے۔ بالکل انجان بنتی ہوئی وہ شیزا کے قریب پہنچی۔ السلام علیکم۔ شیزا کے جواب سے قبل ہی اسے ہادی کے سلام کی آواز سنائی دی۔ وعلیکم السلام۔ اپنے بالوں کو ادا سے جھٹکتے ہوئے اس نے اپنے مخاطب کو دیکھا۔ سانولی رنگت، بھرا بھرا جسم اور نظر کے چشمے کے ساتھ ایک بالکل عام سا لڑکا جو اس تھوڑے سے قدرے تبدیل ہو چکا تھا، جو آج تک ہادی کے حوالے سے اس کے ذہن میں تھا، مگر پھر بھی اس میں ایسی کوئی خاص بات نہ تھی جو فلزا کی سوچ کو محور ٹھہراتا۔ یہ فلزا ہیں۔ شیزا نے فوراً تعریف کروانے کی ذمہ داری نبھائی۔ میں پہچان گیا تھا۔ اسے سرسری سا جواب دے کر وہ اپنے سامنے رکھی کتاب میں گم ہو گیا، جو غالباً شیزا کی تھی۔ ارے تم کب آئیں؟ تمہاری یونیورسٹی تو 4 بجے آف ہوتی ہے، ابھی تو صرف 1 بجا ہے۔ کچن سے باہر نکلتی سعدیہ نے اپنی جگہ کھڑی فلزا کو دیکھ کر پکارا۔ آج اکنامکس کی کلاس نہیں ہوئی، ماں کو جواب دے کر وہ وہیں بیٹھ گئی۔ ہادی اپنے سامنے میتھ کی کتاب کھولے شیزا کو کچھ سمجھا رہا تھا۔ 10 منٹ تک وہ وہیں بیٹھی رہی، مگر ہادی نے جیسے اس کی موجودگی کو بالکل محسوس نہ کیا۔ اس کا لاؤنج میں ہونا یا نہ ہونا ان دونوں کے نزدیک قطعی غیر اہم تھا۔ اس بات کا احساس ہوتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگا رہی ہوں۔ اس نے دیکھا حلیمہ سامنے ٹیبل پہ برتن لگا رہی تھی۔ حلیمہ کے کالے کالے ہاتھوں میں کھانے کی پلیٹس دیکھتے ہی اسے کراہیت کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آ رہا تھا۔ مما کو کتنا بھی منع کر دو، پھر بھی کھانے کے برتن ٹیبل پر اسی سے لگوا رہی ہیں۔ مجھے فی الحال بھوک نہیں ہے، لیکن جب کھانا ہوگا تو میں خود ہی کچن سے آ کر نکال لوں گی۔ حلیمہ پر ایک قہر آلودہ نگاہ ڈالتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ اس کا انداز دیکھتے ہی سعدیہ کو اندازہ ہو گیا کہ اسے کیا بات بری لگی ہے۔ شیزا کو میتھس مشکل لگ رہا تھا، اسی لیے جب کبھی اسے ضرورت ہوتی تو ہادی سمجھانے آ جاتا۔ اس دن کے بعد سے ایک آدھ دفعہ اس کا فلزا سے سامنا ضرور ہوا، مگر فلزا نے اسے قطعی نظر انداز کر دیا۔ وہ ہادی پر ایک نظر ڈالنا بھی اپنے شان کے خلاف سمجھتی تھی، جبکہ دوسری طرف اسے حیرت ہوئی کہ ہادی نے خود بھی اسے کبھی مخاطب نہ کیا تھا۔ اس دن وہ سو کر اٹھی تو باہر چھوٹے سے لان میں ہادی پاپا کے ساتھ موجود تھا۔ فلزا نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا کہ بلیک چیک والی شرٹ کے کف فولڈ کیے سامنا سلونا سا ہادی پاپا سے جانے کن باتوں میں مصروف تھا۔ بے اختیار اس کی نگاہ ہادی کے ہاتھوں پر پڑی۔ حلیمہ کے ہاتھوں جتنے کالے ہاتھ، فرق صرف یہ تھا کہ حلیمہ کے ہاتھ بالکل سوکھے سڑے سے تھے، جبکہ ہادی کے مردانہ وزنی ہاتھ تھے۔ شکر ہے میں نے مما کو پہلے ہی دن صاف منع کر دیا، ورنہ یہ مصیبت میرے گلے پڑ جاتی اور پھر حور کے پہلو میں لنگور والا محاورہ مجھ پر پورا اترتا۔ دل ہی دل میں یہ سب سوچ کر وہ ہنس دی اور دروازہ کھول کر باہر لان میں نکل آئی، جہاں گرمی کے موسم میں چلنے والی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے بہت اچھے لگ رہے تھے۔ وہ وہیں لاؤنج کے باہر پہلی سیڑھی پر بیٹھ گئی، جب اچانک پاپا سے بات کرتے ہوئے ہادی ہنس دیا۔ اس کی ہنسی کی آواز سنتے ہی بے اختیار فلزا نے اس کے چہرے پر ایک نظر ڈالی۔ سامنے چہرے پر سفید دانتوں کی لڑی ایک عجیب بہار دکھا رہی تھی۔ وہ محبوبت سی ہو گئی کہ کوئی ہنستے ہوئے اتنا خوبصورت بھی لگ سکتا ہے، یہ سوچ اسے حیران کر گئی۔ اس دن زندگی میں پہلی بار اسے احساس ہو کہ خوبصورتی کا تعلق رنگ سے نہیں ہوتا، یہ تو شاید انسان کے دل کے اندر کئی کنڈلی مارے بیٹھی ہوتی ہے، اور ہر وقت پڑھنے پر جب باہر نکلتی ہے تو ہر منظر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔